دیکھیں اوورسیز کو ایک اپنے وطن سے پیار بھی ہوتا ہے. ظاہر میں ادھر پیدا ہوئی, چلو ادھر بڑی ہوئی ہوں یا جو بھی جتنا وقت گزارا, اپنی زمین کی مٹی کی خوشبو ہی بڑی پیاری لگتی ہے. تو ہم آتے ہیں ادھر اسپینڈ کرتے ہیں, ہم پاکستان کو آگے بڑھتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں. لیکن پولیس نے اتنا مایوس کیا کہ ایسے لگتا ہے کہ کبھی دوبارہ آئیں ہی نہ, کوئی انصاف نہیں ملا. میں تو اس ملک کی نیشنل بھی ہوں اور اس ملک کی بھی نیشنل ہوں, اور میں نے اسی سوچ سے کہ ہم اپنے ملک کو سپورٹ کریں, ہم ادھر انویسٹمنٹ کریں, لوگوں کو, ہماری پبلک کو فائدہ ہو. لیکن انہوں نے اتنا مجھے مایوس کیا پولیس نے کہ سوچتا بندہ کبھی بھی ادھر کوئی انویسٹمنٹ نہ کرے نہ آئے. جیسا سلوک آپ کے ساتھ انہوں نے کیا ہے, پولیس والوں کا جیسا رد عمل ہے اور جیسا رویہ انہوں نے آپ کے ساتھ کیا, کیا آئندہ آپ کو انویسٹ کریں گے پاکستان میں؟ کچھ سوچیں گے, کچھ سوچیے گا آپ کی جو ریلیٹیوز ہیں جو ادھر مقیم ہیں وہ سوچیں گے اس طرح کی انویسٹمنٹ پاکستان میں کریں؟ پولیس کا اس طرح کا رد عمل آپ کے ساتھ, وہ تو سوچیں گے, کبھی سوچیں گے ہی نہیں. میں بھی ابھی پریشان ہوں کہ میں یہ سارا کچھ ریپ اپ کر کے تو ختم کروں یہاں پہ اپنی پراپرٹی کو. تو مجید محمود فارسی لائے ہوئے تھے, وہ طوطے کی طرح پڑھ کے آیا ہوا تھا, وہ جو جی یہ جن کی کوٹھی کی لک آفٹر کرتا تھا تو اچھی نیکی کرتا تھا. وہ یہ نہیں کہا کہ لک آفٹر تو کرتا تھا تو وہ پیسے بھی تو خود ہی رکھ لیتا تھا, ہمیں تو پیسہ بھی نہیں ملتا تھا. کوٹھی کا کرایہ, مال روڈ کی دکانوں کا کرایہ, الہار روڈ سینٹر میں جو دکان ہے 27G وہ مجید کے پاس ہے, وہ تو نہ اس کا کرایہ. السلام علیکم ناظرین, آپ کا میزبان احسن اجاز آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں وزڈم ٹی وی پاکستان. ناظرین, میرے ساتھ ایک خاتون موجود ہیں. یہ خاتون پچھلے 40 سال سے انگلینڈ میں مقیم ہیں. آج سے 20 سال پہلے انہوں نے ہار روڈ پر ایک شاپ لی اور وہ شاپ انہوں نے اپنے ماموں کے حوالے کر دی, اور اس کے بعد ان کے جو ماموں ہیں وہ اس شاپ پر جو ہے قابض ہو گئے, اور آج ان کے جو ماموں ہیں وہ اور اس ماموں کے جو بیٹے ہیں وہ مل کے ان پر تشدد کرتے رہے ہیں, اور تشدد کے بعد انہوں نے ایک FIR بھی کروائی ہے. اس حوالے سے بھی جانیں گے, اور جو تشدد کیا ہے وہ بھی جانیں گے کیوں کیا ہے, اور وہ جو شاپ ہے اس کا کوئی ایگریمنٹ ہوا تھا ان کے ساتھ یا نہیں ہوا تھا اور کیوں دی تھی, یہ ساری ڈیٹیل آپ کو دیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا, جو شاپ آپ نے دی تھی اپنے ماموں کو کیوں دی تھی, کوئی ایگریمنٹ سائن کیا تھا؟ نہیں, وہ شاپ پہلے جب میں نے خریدی 25 سال پہلے وہ کسی کو دی اور کیوں دی تھی. ایک دن کہنے لگے کہ وہ شاپ خالی ہو رہی ہے, یہ مجھے نہیں معلوم, یہ خود اس سے خالی کرائی ہے یہ, تو مجھے انہوں نے کہا نجمہ آپ جب خالی ہو رہی ہے تو مجھے دے دو, اور میں یہ دکان کے تمہیں کرایہ اتنا ہی دیتا رہوں گا جو باہر سے ملتا ہے. میں کہا ٹھیک ہے ماموں آپ لے لیں کرائے پہ, تو مجھے تو کرائے پہ دینی ہے, کسی اور کو بھی دینی ہے, میں آپ کو دے دوں گی. تو کوئی ایگریمنٹ نہیں انہوں نے میرے ساتھ کیا, اور لحاظ میں کہ چلو میرے ماموں کون سا خیر ہے. مال روڈ کی دکانیں بھی تھی, ان کا کرایہ بھی امی نے ان کو ذمہ داری دی تھی, جو کہ میری ماں کو بھی نہیں ملتا تھا پیسے. کوٹھی کرائے پہ تھی, وہ بھی پیسے یہی لیتے تھے, تو ہمارے کرائے یہی وصول کرتے تھے, اور نہ مجھے ملتا تھا کرایہ نہ میری ماں کو ملتا تھا دوسری جگہوں کا بھی. تو یہ دکان ان کے پاس تھی. تو ابھی 3.5 سال پہلے میں آئی تھی پاکستان, تو میں نے ان کو کہا کہ ماموں میں نے ایگریمنٹ کرنا ہے, ٹیننسی ایگریمنٹ کرنا ہے, تو یہ کافی اوائڈ کریں اور مجھے میرے ساتھ جھگڑا کریں. میں کوئی غیر ہوں, میں تو تمہارا ماموں ہوں, میں کون سا کھا جاؤں گا, مجھے پتہ ہے تو مالک ہے یہ وہ. میں نے کہا نہیں ماموں, قرآن میں لکھا ہے کہ جب بھی کوئی لین دین کا معاملہ کرو لکھت پڑھت کر لیا کرو, اللہ تعالیٰ نے فرمایا, تو پھر ہم کیوں نہ اس پہ عمل کریں. تو خیر اس نے بہت زیادہ آرگیومنٹ کے بعد وہ میرے بھائی نے جا کے پھر سائن کروائے, وہ ہو گیا. ایگریمنٹ کے بعد بھی مجھے کوئی کرایہ نہیں, آئے دن لڑتے تھے. پھر اس کے بعد میں آنے سے پہلے میں نے اکتوبر میں آئی ہوں, اگست میں نے ان کو وائس میسج بھیجا کہ ماموں میں آ رہی ہوں اکتوبر میں. تو ان کو میں نے میسج بھیجا, انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا کہ نہیں دیں, چپ کا مطلب ہوتا ہے یس. تو میں نے خیر جب میں آئی ہوں تو ان کے گھر بھی گئی اور رشتہ داروں کو بھی ملی, تو انہوں نے کھانا وانا بھی کھلایا اور کوئی ذکر نہیں کیا میں نے دکان نہیں دینی. میں نے کہا چلو ابھی اکتوبر ہے, تو اینڈ آف 27 کو میں آئی, میں نے کہا اینڈ آف اکتوبر کو دیں گے. خیر وہ اکتوبر بھی گزر گیا, جب نومبر چڑھا تو میں نے مطالبہ کیا. ٹھیک, تو ماموں کا بیٹا بلال آ گیا, اس نے میری دکان کے پیچھے آفس بنایا ہوا ہے, اس کا تالا کھولا اور کہا کہ باقی نماز اندر پڑھ لو. میں نے نماز ادا کی اور میں نے اپنا بیگ کھولا, میڈیسن لے رہی تھی. تو پھر ساتھ ہی میں نے کہا تم کیسے آئے ہو؟ تو کہنے لگا یہ دکان نہیں ملے گی, یہ دکان میری ہے, فلانا ہے, آپ غلط کر رہی ہو. میں نے کہا میں نے کیا غلط کیا ہے؟ 20 سال تک مفت دکان آپ لوگوں نے رکھی, ایگریمنٹ کے بعد بھی آپ لوگوں نے کوئی پیسہ نہیں دیا, اور آج میں اپنی دکان مانگ رہی ہوں, کیا غلط کر رہی ہوں؟ دیکھو میرے ساتھ آرگیو نہیں کرو, میں نے صرف تمہارے باپ کے ساتھ ٹیننسی پہ کا ایگریمنٹ ہے, میں ان سے بات کروں, تم چلے جاؤ میری دکان سے.
اس نے غصے سے میرا بیگ ایسے پکڑ کے الٹایا, تو اس نے اسی چوپر میں چیزیں ڈالی اور میں چھیننے لگی اس سے, تو اس نے مجھے جیب میں ڈالی, وہ چوپر تھوڑا سا تو بن گیا, اس نے مجھے پٹکایا دیوار کے ساتھ اور مجھے مکے مارے اور میرے انگلیوں سے خون نکلنے لگ گیا, یہ انگلی میری اتنی سوج گئی. اتنے میں میرے ماموں نے آگے سب لیٹ کی ہوئی شاپ, سب لیٹ, 2 لڑکوں نے جمپ لگایا اور مجھے اس سے چھڑایا. اتنے میں اور بھی مارکیٹ کے لوگ اکٹھے ہو گئے. تیسرا بندہ سامنے میری دکان سے آیا, اس نے بھی 3 بندوں نے اس کو گریب کیا ہوا تھا, روکا ہوا تھا. ایک بندہ میرے سامنے کھڑا ہو گیا کہ پھر یہ چھڑا کے مارے نا, کہتا آج میں اس کو قتل کر کے جاؤں گا, یہ اس نے مجھے دھمکی دی. پھر میں نے 15 پہ بنایا, 15 والے آئے پولیس, انہوں نے کہا آپ کو قلعہ گجر سنگھ تھانے چلی. میں نے ایس ایچ او کو بتایا, انہوں نے محرر کو کہا, ثاقب نام ایک محرر ہے, اس نے میری اسٹیٹمنٹ لی کہ اس نے تشدد کیا, اس نے یہ کیا وہ کہ سب کچھ قبضہ کیا ہوا دکان پہ, یہ لکھا. جب میں نے کہا میری چیزوں کا انٹر کرو, یہ بیچی چیزیں اس نے میرے بیگ اٹھا کے چوری کی ہیں, تو کہتا دیکھو ماں جی یہ پاکستان ہے, یہاں پہ اتنی لمبی اسٹیٹ میں کھاتے نہیں ہیں, یہ جو ہم لکھے یہ پاس نہیں ہوئے گی ایف آئی آر, اتنی لمبی ڈیٹیل لکھیں گے. اب بعد میں اسی وقت اس نے بول دیا آپ کو کہ یہ سارے ورڈز اس نے ادھر ہی بول دیے تھے, ادھر ہی بولے گی. اور آپ کا جو قیمتی زیور تھا, اس کے علاوہ اس میں جو آپ کی قیمتی مطلب دستاویزات تھے, آپ نے بتایا کہ ڈاکومنٹس تھے اس شاپر میں جو انہوں نے الٹایا تھا ادھر, وہ سارا کچھ انہوں نے لکھا ہے اس ایف آئی آر میں؟ کوئی تو نہیں لکھا نا, جب میں ایف آئی آر میں وہ نہیں لکھا انہوں نے, اور بس یہ لکھا کہ دکان پہ قبضہ, اس نے آیا تشدد کیا اور انکار کر دیا چابی دینے میں. وہ بیٹا, تو میں نے کہا میرا زیور کہتا یہ اتنی لمبی, یہ پاکستان اتنی لمبی ایف آئی آر نہیں کاٹ. کتنی مالیت تھی آپ کا جو وہ قیمتی سامان تھا اس میں؟ ہاں اس میں تھے 4.5 لاکھ, اس میں تھی میری 4 تولے کی چین, 1.5 تولے کی انگوٹھی اور آئی موبائل, اور میری بچی کے 1-2 وہ جو دوپٹے تھے, وہ 4.5 لاکھ مالیت کی تھی. 4.5 لاکھ کیش تھا میرے پاس, کیش تھا 4.5 لاکھ, اس کے علاوہ وہ چیزیں تھی پریشیس. ہاں جی, وہ ساری اس نے سمیٹی اور اس میں ڈالی اور جیب میں ڈال کے مجھے دھکا جب دیا, تب وہ جمپ کر کے لڑکے آئے اور انہوں نے مجھے بچایا. آگے جس دن میں پھر جب ایف آئی آر کٹی ہے, اس دن تھا سیٹرڈے کو مجھے فون آتا جی ہم نے اس کو گرفتار کر لیا, تو ایف آئی آر کاٹ دی. اسی دن انہوں نے اس کو گرفتار کیا. میں نے کہا اچھا اب نیکسٹ, کہنے لگے اب نیکسٹ یہ کہ ہم منڈے کو اس کو کورٹ میں حاضر کریں گے. تو میں نے کہا پھر میں اپنا لائر لاؤں گی, کیونکہ ہم نے ایڈیشنل جو لکھی ہوئی تھی وہ ہم نے لگانی تھی, کیونکہ اے ایس آئی نے کہا کہ ایس پی کریں گے سائن. پھر میں ایس پی صاحب کے پاس گئی, وہ تھے نہیں, سنڈے ان کی چھٹی تھی, تو میں نے کہا چلو کورٹ میں بھی لگا سکتے ہیں. تو اس نے کیا کیا, سنڈے کو ہی اس کی ضمانت کروا دی, بیل کروا دی. ہاں وہ شام کو سیٹرڈے کوئی 6-7 بجے. آپ کو نوٹس نہیں کیا؟ نہیں, مجھے کوئی نوٹس نہیں, مجھے کہا کہ منڈے ہوگی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کو انہوں نے گرفتار بھی کیا ہے یا بس ایسے ہی وہ آپ کو بول رہے ہیں, باتوں سے ہی سارا کام جو ہے کر رہے ہیں؟ میں نے تو دیکھا بھی نہیں اس کو. ابھی میں جاتی منڈے وہ کورٹ میں, اس کو دیکھتی تو مجھے پتا چلتا نا کہ وہ گرفتار ہوا ہے. تو مجھے لگتا ہے انہوں نے بس باتوں میں ہی مجھے بتا دیا, گرفتار کر لیا, باتوں میں ہی انہوں نے بیل کروا دی, اور میں بڑی اپسٹ ہوئی. پھر میں دوسرے دن منڈے ایس پی صاحب کے پاس گئی کہ یہ میری چیزیں انہوں نے لگائی نہیں تھی, تو آپ تھے نہیں 2 دن, تو پھر اب میں لگا رہی ہوں. تو انہوں نے فارورڈ کر دی ڈی ایس پی کو. اب ڈی ایس پی لے کے اس کو بیٹھے ہوئے ہیں. اب کیا کہا ہے ڈی ایس پی کا, کیا رد عمل ہے؟ ڈی ایس پی کو میں ابھی کمرے میں نہیں گئی تھی, میرے سے پہلے عبد المجید اور بلال اور عبد المجید ایک سفارشی لایا ہوا تھا, وہ سفارش کر چکا تھا ڈی ایس پی. جب میں گئی ہوں اپنی سٹوری بتائی ہے, تو وہ آئے بائیں شائیں کر رہے تھے. آئی جی پنجاب جو ہیں ان کو آپ کیا اپیل کرنا چاہتی ہیں؟ میں ان سے اپیل کرتی ہوں کہ اپنی پولیس کو صحیح کریں اور میرے جو کیس ہے اس پہ نظر ثانی کریں, مجھے انصاف دلائیں. ورنہ تو میں استھمیٹک ہوں, ارتھرائٹس ہوں, میرا استھما سٹریس سے اور بگڑ گیا, تو استھما کی وجہ سے میری آواز بھی نہیں نکل رہی, مجھے زور لگا کے بولنا پڑتا ہے, میں بہت بیمار ہو گئی ہوں یہاں پہ آ کے. جی بالکل ناظرین, ابھی آپ نے ان کی کہانی انہی کی زبانی سنی ہے. ان کا مطالبہ ہے آئی جی پنجاب سے. آئی جی پنجاب صاحب کی اور ڈی آئی جی کی آئے دن جو ہے پریس کانفرنس ہوتی ہے, اور اس میں ان کے بڑے بڑے دعوے جو ہیں, بڑے بڑے دعوے وہ کرتے ہیں کہ ہم نے لا اینڈ آرڈر جو ہے مینٹین کیا ہوا ہے, ہماری پولیس جیسا کام کر رہی ہے اور جیسا تحفظ فراہم کر رہی ہے. پنجاب کے آئی جی کے تو وہ کہتے ہیں کہ ایسی تو سندھ کے آئی جی بھی نہیں کر رہے, ایسی اسٹیبل تو پولیس ادھر بھی نہیں ہے. تو میں اپیل کرتا ہوں, اور ان کی بھی اپیل ہے آئی جی صاحب سے کہ جلد سے جلد ان کے واقعے کا نوٹس لیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس واقعے کی جو ساخت ہے وہ
पाकिस्तान के तशख़्ख़ुस को जो है वो पामाल कर रही है। ये आलमी सतह का मसला है, ये ओवरसीज़ हैं और इन्होंने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की है, चाहती है कि ये पाकिस्तान जो तरक्की करे। ये चाहती तो उधर भी इन्वेस्ट कर सकती थी, इंग्लैंड में भी कर सकती थी, लेकिन इन्होंने पाकिस्तान में क्यों इन्वेस्ट किया? क्योंकि इनको दिली मोहब्बत है और हुब्बुल वतनी का जज्बा इनके अंदर है, तो इन्होंने पाकिस्तान में इन्वेस्ट किया है। और हमारी अपील है IG पंजाब से कि जल्द से जल्द इस वाक़े का नोटिस लें और इस वाक़े के जो मुल्ज़म हैं उनको मंतकी अंजाम तक पहुँचाएँ। इसके साथ ही अपने मेज़बान एहसन इजाज़ को इजाज़त दें और देखते रहे हमारा चैनल विज़डम TV पाकिस्तान। ख्याल के अपना, अल्लाह हाफिज़।